کہ سر کشن باغ ارس محل پر گولیاں چلائی گئی. وہ گنگادھر ڈی سی پی، ٹاسک فورس کا ڈی سی پی، ایسٹ زون کے ڈی سی پی اور بارڈر سیکورٹی فورس کے ساتھ فائرنگ کرتے. کیا گنگادھر جب ڈی سی پی تھے ٹاسک فورس کے، کیا عثمان انویسٹیگیشن نہیں ہوا؟ تلنگانہ کا کتنے مرتبہ گولی چلایا؟ ٹینک بنڈ کے اوپر بڑے بڑے شخصیتوں کے پتلوں کو توڑ دیا گیا، فائرنگ نہیں کرے. حیدرآباد میں 2 مہینے تک تلنگانہ کا اریگیشن چلا، آپ گولیاں نہیں چلائیں. کیا بات ہے یہ کہ تمہاری گولیوں پر ہمارا نام لکھا ہے؟ اس وقت کہ کوئی داڑھی والا دکھے تو تمہارے جسم میں خون کھولنا شروع ہو جاتا. تم گولیاں چلا رہے ہو، تم نفرت کرتے ہو ہم سے. تلنگانہ میں یہ نہیں ہو سکتا. اب گولیاں چلانا بند کرنا پڑے گا. گولیاں نہیں چلیں گی یہاں پر. گولیاں چلیں گی تو ان گنڈوں پر چلنا چاہیے جو عوام کے منتخب نمائندوں پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں. کیا بات ہے یہ کہ ہمارے بچوں کو گولیاں مارو؟ ارس محل میں تو کہوں گا کہ جو ٹی آر ایس کے چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں وہ جائیں ارس محل کو، جا کر دیکھیں اس جگہ پر جہاں پر گولیاں ماری گئی. کیا کوئی سامنے کوئی دشمن تھا؟ ہمارے گھر کے سامنے بچوں کو مار، ہمارے گھر کے سامنے بچوں کو گولیاں مار. وہاں گنگادھر عجیب تیری گنگا ہے. انہیں بولتا گنگا میاں بلائی، یہ گنگا والا گولیاں ہم پہ چلا رہا. کیا گنگادھر صاحب، کیا آپ خوش ہو رہے؟ انہیں وزیر اعظم بننا بول کے گولیاں چلا رہے. اس کی ہوا یہاں نہیں چلی، نہ کبھی چلیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کو بند کرنا پڑے گا. گنگادھر کا ٹرانسفر میں اس پر قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ 3 معصوم لوگوں کی جان کو لے لیا. جس کی 1.5 مہینہ پہلے شادی ہوئی اس کی بیوی بیوہ ہو گئی. گنگادھر، اگر تیرے بیٹے کی بیوی بیوہ ہوتی تو تم کیا کرتا؟ بتا گنگادھر، اگر تیرا بیٹا مر جاتا کیا گزرتی تیرے دل پہ؟ بتا گنگادھر، اگر وہ بچہ مارا جاتا جس کے گھر میں 8-8 10-10 لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے تو تمہارے دل پہ کیا پہنچتا؟ نہیں، ظلم ہو یہ بند ہونا پڑے گا اور بند ہوگا انشاءاللہ تعالی. 6 لاکھ روپئے انسان کی جان کی قیمت نہیں ہے گورنر صاحب. یہ لوگوں پر گنگادھر کو سسپینڈ کریے، گھر میں بٹھاؤ، اس کو تنخواہ مت دو. اس کے بعد اس کو معلوم ہوگا کدھر سے گنگا آتی. آج کے دن کس نے کیا مکہ مسجد کا بم بلاسٹ؟ یہی آر ایس ایس سے سوچ اور ان کی ذہن سے وابستہ لوگوں نے کیا. کون ہیں لوگ جنہوں نے مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کیا؟ اجمیر میں کیا، گجرات میں کیا، کہاں نہیں کیا؟ کون ہے سادھوی پرگیا ٹھاکر؟ کون ہے کرنل پروہت؟ یہ تمام کے تمام ہندوتوا کے ذہن کے لوگ ہیں جو ہندوستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیز دوستو، آج کے دن یاد کرو ان لوگوں کی قربانی کو جو بم بلاسٹ میں شہید ہو گئے. یاد کرو ان لوگوں کو جو پولیس کی گولیوں کا نشانہ ہو گئے. آج بھی میرے دماغ میں وہ تصاویر ہے کہ پولیس کی بندوق کی SLR مکہ مسجد کی جالی کے اندر گولیاں چلا رہے تھے. ہم بم بلاسٹ میں تڑپ رہے تھے، مر رہے تھے، اور آپ باہر سے گولیاں چلا رہے تھے. اور اب تک اس کی رپورٹ نہیں ہے جوڈیشل انکوائری. ہم گزارش کریں گے گورنر صاحب سے کہ جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. مجھے معلوم ہے اس انکوائری رپورٹ میں کیا لکھا ہوگا کہ نہیں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا تو پولیس والوں نے جان بچانے کے لیے گولیاں چلائی. میں جانتا ہوں، مگر رپورٹ کو تو منظر عام پر آنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو ہم کو معلوم ہو جائے کہ دیکھو ہم سے کبھی انصاف نہیں کیا جا سکتا. عزیز دوستو، یقیناً آج ہمارے ملک میں بی جے پی کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے.
280 اراکین پارلیمان ان کے منتخب ہوئے، 300 سے زائد MBA کے ہو گئے. بہت سے لوگ فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا. یاد رکھو، میں ہندوستان کے ان غیور مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ہندوستان کے ان تمام ہندوستانی عوام سے کہہ رہا ہوں، ہندوستان کی سیکولرزم پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اقتدار ملا ہے ضرور ان لوگوں کو، ضرور الیکشن کیمپین اچھا چلا ہے انہوں نے، دولت کو پانی کی طرح بہایا میڈیا میں ہر جگہ پر، اور اقتدار ملا تو اس میں کانگریس کی غلطی ہے. کانگریس تو نظر نہیں کہیں آ رہی تھی، نہ کہیں محنت کر رہے تھے، نہ کہیں لڑ رہے تھے. عزیز دوستو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، ہم مسلمان ہیں. مسلمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مسلمان اور خوف ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یا خوف رہے گا یا مسلمان رہے گا. ہم رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو، اپنی تاریخ کو یاد کرو کہ کیسے حضرت بلال کے سینے کے اوپر گرم گرم ریت ڈال دی جاتی تھی، کیسے حضرت بلال کے سینے کے اوپر گرم گرم پتھر ڈال دیے جاتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہیرو وہ ہیں، اور ہمارے جن کو ہم نے اپنا ہیرو مانا، وہ ڈر کو اپنے قریب آنے نہیں دیے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کتنے لوگ ہیں اور وہاں پر کتنے لوگ ہیں. تصور کی دنیا میں جا کے دیکھو نوجوانوں کہ جنگ مبارزہ ہے، لاکھوں رومی فوج ہے، تم مٹھی بھر ہو، ہزاروں کی تم تعداد میں اور لاکھوں ہیں، مگر ڈر پیدا نہیں ہوا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ بدر کے میدان میں 313,000 ہے وہاں لڑنے کے لیے. آئیں گے ایسے ابو جہل، آئیں گے ایسے ابو لہب، آئیں گے انشاءاللہ تعالی. نمرود آیا ختم ہو گیا، فرعون آیا ختم ہو گیا، ابو جہل آیا آگ میں گیا، ابو لہب آیا ختم ہو گیا. ہم زندہ جب بھی تھے اب بھی ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ. ہم مقابلہ کریں گے BJP RSS کا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں میچ فکسنگ تم کس سے بھی کر سکتے، ہم تو صرف ایک ہی لڑائی لڑنا جانتے. کروں گا، یہ کروں گا، 11واں مہینے سے واپس اپنے رن پر آ جائے گا، اپنے رن پر آئے گا یہ. اور یہ کون سا انتخابات، کون سی کامیابی ہے یہ کہ ہمارا ملک اکثریتی جمہوریت کی طرف نہیں چلے گیا؟ کیا یہ میجورٹیرین فارم آف ڈیموکریسی نہیں ہے؟ یہ کون سی کامیابی ہے مجھے بتاؤ ہندوستان کے عوام کہ اتر پردیش میں 19% ہماری آبادی اور ایک مسلم MP نہیں. میں ہندوستان کے عوام سے سوال کر رہا ہوں کہ آخر ہم سے نفرت کیا ہے؟ کیا ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی جا کر نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا یہ ملک صنعت کے سامنے پریامبل پڑھ کر سنایا؟ اس ملک کا اتہاس، اس ملک کی روح، اس کی ڈائیورسٹی ہے، اس کا پلورلزم ہے، اس کا سیکولرزم ہے. کہاں گیا اتر پردیش میں؟ ایک نہیں جیتا. 19% مسلمان ایک نہیں جیتا. ملائم سنگھ یادو، ہم تم کو ووٹ دیے، تمہارا سماجوادی کا ووٹ ہم کو نہیں ملا. ملائم سنگھ، تم سرائے میر میں جا کر مسلمانوں سے بھیک مانگے کہ میں آپ کے بھروسے پر خطرہ مول لے لیا، مجھے اپنے سے ووٹ دے دو. ہم تم کو ووٹ دیے تو تم کامیاب ہوئے ملائم سنگھ. کنوج میں تمہاری بہت بڑی تھی ملائم سنگھ، ہمارے ووٹوں کی بھیک کی وجہ سے تمہاری بہو کامیاب ہوئی. ملائم سنگھ بدایون میں تمہارا بھانجا دھرمیندر کامیاب ہوا تو ہمارے ووٹوں کی وجہ سے کامیاب ہوا. مگر جب ہم کو ووٹ دینے کا معاملہ آیا تو منم کاٹی. یہ کب تک چلے گا؟ اتر پردیش کی عوام جاگو، نوجوانوں اتر پردیش کے جاگو. اسی لیے مجلس کو آنے نہیں دے رہے تھے، اسی لیے اعظم گڑھ کو آنے سے روک رہے تھے. اب تم مجھے نہیں روک سکتے.
اگر بی جے پی کامیاب ہوئی تو تمہاری کمزوری کی وجہ سے، اگر بی جے پی کے پاس 280 آئے تو کانگریس کی غلطی کی وجہ سے، اگر گجرات کی سرزمین کو جس کی وجہ سے ہمارا خون، اس سرزمین کو ہمارا خون سے لال کیا گیا، تو اس کی ذمہ داری یہ تمام سیکولر پارٹیوں پر، سماجوادی پارٹی پر۔ آپ جیت گئے، بہو جیت گئی، بھتیجا جیت گیا۔ سنبھل سے ہم 45% ہماری آبادی سنبھل میں شفیق الرحمان برقرار ہے۔ مظفر نگر میں کی گئی 1.5 لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ خاجر رانا بی ایس پی کا ایم پی، بی ایس پی کا ووٹ نہیں ملا، وہ ہار گیا۔ میرٹھ میں ہمارا ووٹ 2 کھڑے ہو گئے، دونوں قریشی، حاجی قریشی کھڑے ہو گئے، بی جے پی نکل گئی۔ مراد آباد میں ہم 45%، ہم اپنا ووٹ ڈالے، آپ نہیں ڈالے، سپا کا ووٹ نہیں ملا، ہار گئے۔ بی جے پی نے ایک مسلمان کو بھی ٹکٹ نہیں دیا اتر پردیش میں، ایک کو بھی ٹکٹ نہیں دیا، اور 20 ایسے پارلیمانی حلقے اتر پردیش میں جہاں پر ہم کو کامیاب ہونا ہے مسلمانوں کو، وہ تمام کے تمام بی جے پی والے کامیاب ہو گئے۔ 15ویں لوک سبھا میں 8 ایم پی تھے، اظہر الدین تھے، قادر رانا تھے، شفیق الرحمان برق تھے، ہماری 2 بہنیں تھیں، سب ہار گئے۔ میں ہندوستان کے عوام شاہنواز حسین جس کا نام ہے، بھاگلپور سے تم اس کو ہرا دیا۔ کہانی موڈی کی ویو، کیوں نہیں جیتے شاہنواز حسین؟ شاہنواز حسین ہار گئے۔ یہ کون سا انصاف ہے مجھے بتاؤ کہ آسام میں ہم 20% سے زیادہ، اتر پردیش میں ہم 20%، اڑیسہ تمل ناڈو میں ہم 10%، جہاں پر ہم 10% ہے وہاں پر بی جے پی کامیاب نہیں ہوتی، جہاں پر ہم 20% سے زیادہ ہیں وہاں بی جے پی میدان مار۔ سوچو سوچو اتر پردیش کے غیور نوجوانوں، سوچو مہاراشٹر کے غیور نوجوانوں جو مجھے آ کر دارالسلام میں آ کر مجھے سمجھا رہے تھے، وہاں کے بڑے بزرگ، کہ مت کھڑا کرو صاحب، اورنگ آباد سے مت کھڑا کرو، پربھنی سے مت کھڑا کرو، مالیگاؤں سے مت کھڑا کرو، بھیڑ سے مت کھڑا کرو، ناندیڑ سے مت کھڑا کرو۔ میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو ہوا کا رخ الگ ہے، سمجھو میری بات کو، مگر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، ہم نہیں کھڑا کی۔ کیسے جیت گئی بھائی؟ بنایا تم نے، اب تک منموہن سنگھ کو اپنا قائد مانا، تم نے کل تک لالو پرساد کو، نتیش کمار کو اپنا لیڈر مانا، تم نے کل تک کانگریسیوں کو سمجھا کہ روک سکیں گے بی جے پی کو، نہیں، اب تم کو لیڈر بننا پڑے گا، تم کو وقت کا سالار بننا پڑے گا۔ ہندوستان کے ہر گلی کوچوں میں ایک اکبر، آزاد اور ممتاز خان کی طرح دیانے لوگوں کو بننا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا، خیانت کو مضبوط کرنا پڑے گا، مگر کیا تو ڈرنا نہیں۔ 280 کچھ نہیں ہے میرے بھائی، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا، مقابلہ کریں گے، مزے کا مقابلہ ہوگا، دیکھنا پارلیمنٹ ضرور تو انشاءاللہ۔ دعا کرنا میرے لیے کہ اللہ میری زبان میں تاثیر دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے طاقت دے کہ میں ان ظالموں سے دل کھول کے مقابلہ کر سکوں۔ اور ہم کون ہیں میرے نوجوانوں؟ یاد رکھو، کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی کا تصور کربلا سے ملتا ہے کہ خود کو ختم کر دینا، یہ کامیابی۔ ہم ختم ہو جائیں گے مگر حق کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، ہم لڑیں گے، مقابلہ کریں گے جمہوری انداز۔ ہندوستان کے عوام مجھے بتاؤ، ہم گندے ہیں نا، ہم فرقہ پرست ہیں، دلت اچھے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کون سا پارلیمنٹ ہوگا کہ جس کے سامنے، جس نے بابری مسجد کو شہید کیا ہوا اڈوانی اسپیکر بنے گا؟ جس کے سامنے بابری مسجد کو میری مسجد کو شہید کر دیا گیا، جس نے رتھ یاترا نکالی اور ہزاروں لوگوں کا خون بہا گیا، معصوم لوگوں کا، وہ لوک سبھا کا اسپیکر بنے گا؟ یہ کیا انصاف ہے؟
سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے ان بچوں پر کیا گزرتی ہوگی جب ادوانی کے رتھ یاترا میں ان کے ماں باپ کو مار دیا گیا ہوگا. سوچو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے غم کو سمجھو. میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں. ارے مجھ پر رحم کرنے والا رب العالمین ہے. میں تم کو صرف اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ شخص جس نے بابری مسجد کو شہید کیا وہ ہندوستان کے لوک سبھا کے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے تھا. یہ انصاف ہے آپ کا؟ یہ انصاف ہے آپ کا کہ جو ہم کو ماریں گے, جو ہم کو لوٹیں گے, جو ہم کو تباہ کریں گے, ان کو اقتدار ملے گا؟ یاد رکھو ہم خدا کی وحدانیت اور توحید پرست ہیں. اس نے ان لوگوں کو متحد کر دیا. کیا اب بھی آپ متحد نہیں ہوں گے؟ کیا اب بھی تم متحد نہیں ہوں گے؟ ابھی تم کھانوں میں بٹے رہو گے. یہ ان کا یاد رکھو, یہ سب کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم کو خانوں میں بانٹ دیا گیا, توڑ دیا گیا, اور فائدہ کس کا ہوا میرے عزیز دوستوں؟ نوجوانوں, آج تم پہ نئی تعلیم کتنا ہے. ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس ملک کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. گریراج سن لے, تو سن لے, تیرے RSS کی خاکی چڈی پہننے والے سن لے, ہم ہندوستان کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. مجھے حیدرآباد کی غیور آواز نے مودی سے مقابلہ کرنے کے لیے اور دیا. میں مودی سے مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. حیدرآباد کی غیور آواز نے ہم کو اقتدار دیا کہ میں نے بنایا تو ترقیاتی کام اور لڑنے کے لیے کیا. انشاءاللہ تعالی ہم لڑیں گے. اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ. کشمیر کے لوگوں نے دعا کی, اتر پردیش کے لوگوں نے دعا کی, بہار کے دربھنگا جیسے دور دراز کے نیپال کے بارڈر پر لوگوں نے دعا کی کہ اللہ مجلس کو کامیاب کر. یہ جماعت نے سیاسی سوچ آپ کو دی ہے, اور میرا ماننا یہ ہے کہ مستقبل میں ہماری سوچ ہی کامیاب ہوگی. ہماری سوچ ہی کامیاب ہوگی. اگر ہندوستان اس راستے پر جائے گا جس راستے پر سری لنکا چلا گیا, پھر ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ ہرگز ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ کتنا جو لوگوں میں جا کے بولتے تھے کہ میں ایسا کر دوں گا, میں ایسا کر دوں گا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے, دیکھیں گے آپ. تم گنگا کو صاف نہیں کر سکو گے, مجھے پورا یقین ہے. تم گنگا کو نہیں صاف کر سکو گے. تم کیا کرو گے ہم کو معلوم ہے. مگر میرا لوگ کو چھوڑو, یہ لوگ جو ہم کو الجھا کے رکھے یاقوت ہوا, یہ لوگ کون ہیں؟ آپ کبھی سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ قرآن کی قسم کھانے والے لوگ ایک حقیر الیکشن کے لیے, ارے تم اگر قرآن کی قسم کھاتے ملت میں اتحاد کے لیے جیسا سالار نے کیا تھا تو لوگ سمجھتے تمہاری بات. مگر ووٹوں کو بٹورنے کے لیے, توڑنے کے لیے, اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے, عزیز دوست, اللہ نے ان کو عبرتناک سزا دی. اب ختم کرو سرزمین دکن کے لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں, اب بند کرو ان کی دکان کو. میں ادباً گزارش کر رہا ہوں, ایڈیٹر صاحب بند کرو, آپ اپنا اخبار چلاؤ, یا اخبار چلاؤ یا پھر میدان میں دوبارہ آ جاؤ. اب بس کرو. جب دشمن متحد ہو گیا, 280 آ گئے, ارے اب تو ہوش کے ناخن لو, اب تو ہوش کے ناخن لو. بس کرو. یہ ملت نہیں چاہتی نفاق کو. یہ تنگ آ چکی ہے تمہارے اخبار کو کالا کرنے سے. یاد رکھو, اگر یہ اخبار اگر لوگ کل بند کر دیں گے خریدنا تو تم کو کیا ہوگا, تمہارا کیا ہوگا. تم احسان نہیں کر رہے, لوگ تم پر احسان کر رہے. 3.5 روپے دے کر تم پر احسان کر رہے. مگر ان غریبوں کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو دیکھو جو آج بی جے پی کے اقتدار کے آنے کے بعد پریشان. مگر میں ان بہتے آنسوں سے, آنکھوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بند کرو اپنی آنکھوں کو نم کرنا. اگر آنکھوں میں آنسو لانا ہے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو ملاؤ. تم گناہوں سے ڈرو, یہ ظالم سے مت ڈرو.
تم اللہ سے ڈرو، اس سے مت ڈرو، تم ان ظالموں سے محبت مت کرو، تم رسول اللہ سے محبت کرو، یہی ہم کو کامیابی دے گا، یہی ہم کو کامیابی دے گا۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو۔ مجھے کسی نے ایک واقعہ بھی فون پر بتایا، واٹس ایپ پر کسی نے واقعہ بتایا کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو تاتاری شہزادی نے بغداد کے بازار میں دیکھا، جا کر شہزادی نے کہا کہ مجمع کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو کسی نے شہزادی سے کہا کہ عالم دین نے باز کر رہا ہے۔ تو شہزادی نے اس عالم دین کو طلب کیا اور اس سے سوال کیا کہ عالم دین کیا تمہارا ایمان اللہ پر ہے؟ اس عالم دین نے کہا ہاں ہے۔ کچھ شہزادی نے کہا کہ کیا تمہارا ایمان ہے اللہ پہ، تو کیا تم مانتے اس بات کو کہ اللہ نے ہم کو تم پر غالب کیا، تم کو حکمران بنایا اور تم کو ہمارا غلام بنایا؟ اس عالم دین نے کہا کہ نہیں، ایمان تو اللہ پر ہے مگر یہ تمہاری بات سچ نہیں ہے۔ تو شہزادی نے کہا سمجھاؤ مجھے۔ تو اس عالم دین نے کہا سن شہزادی، تو نے کیا بھی کبھی بکری کے چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں جب چرتی ہے تو اس کے پیچھے کتا ہوتا، اگر بکریاں چرواہے کو چھوڑ کر آگے نکل گئی تو کتا بھاگ کر بھونک کر ان کو دوبارہ بکری کے مالک کی طرف لے کر آتا کہ یہ میرا مالک ہے، دیکھا آپ نے؟ تو اس عالم دین نے کہا سن، ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے تو اللہ نے تم کتوں کو ہمارے پیچھے لگایا تاکہ وہ اللہ کے پاس پلٹ کر آ جائے۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، یہ کتے ہیں، یہ کتے ہیں، یہ کتے کے بچے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہم کو کتے کا بچہ بول رہا تھا وہ کتا، اس کی نسل کتے، سب کتے۔ ہم کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹو، وہ ہمارا مالک ہے۔ یہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کا مالک اللہ، زمین کو بنانے والا، خون کے لبڑے سے بچے کو پیدا کرنے والا، ایک عورت کے پیٹ سے اللہ۔ یہ کتے کیا کریں؟ سنتے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج امتحان ہندوستان کے مسلمانوں تمہارا، اگر تم اللہ پر توکل کرتے ہو، تم پر اللہ پر کامل یقین اور ایمان ہے، تو تم کو ہم کو مل کر اچھے اندازے میں بہترین طریقے سے حکمت کے ساتھ ان سے مقابلہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تیار ہیں نہیں؟ یقین انشاءاللہ تعالی ہم حکمت کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اچھی طرح مقابلہ کریں گے۔ تو گناہوں کو چھوڑو، ان کی عددی طاقت کو دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہونا۔ 280 ان کے پاس آ گئے، وہ آ گئے نہیں، یاد رکھو دیکھتے۔ اور کون ہے وہ نمبر 1؟ اللہ ہے، اللہ۔ یہ 280 کا کچھ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے میرے بھائی، only one that is اللہ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جو رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا وہ ان کتوں سے ڈرنے والے نہیں؟ میرے عزیز دوستو، تم رسول اللہ کی غلامی کا واسطہ، اگر تم اپنے گلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توق ڈال کر اگر پھر رہے ہو، اگر تم رسول اللہ سے پکی محبت کرتے ہو سب امت کے متی سے، تو مقابلہ کرنا پڑے گا ہم کو، اور جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ بادل پھٹے گا انشاءاللہ تعالی، یہ بادل پھٹے گا نوجوانوں، یہ پریشانی کے بادل ضرور ہے مگر یہ بادل پھٹیں گے نوجوانوں۔ یہ بجلیاں جو چمک رہی ہیں نوجوانوں، یہ بجلیاں ختم ہوں گی، یاد رکھو میرے بات کو، یہ بجلیاں ختم ہوں گی۔ یہ بجلیاں جو ہمارے گھروں پر گر رہے ہیں، ڈرنا نہیں نوجوانوں، یاد رکھو تمہارا وجود خود ایک بجلی تھا، تمہارا وجود خود ایک روشنی تھی، نور تھا، اور ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ صرف ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا، جستجو کرنا،
اتحاد کو مضبوط کرنا ہے. اور جو لوگ بول رہے تھے ایسا کریں گے وہ کریں گے، دیکھیں گے کتنا کرتے. مگر یقیناً مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. ہم کسی حکومت کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی ظالم کے تحفظ. نوجوانوں یہ مٹنے کے لیے آئے، ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے. میں پھر سے تم سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ ہے، دنیا آباد ہے. ہم نہیں تو دنیا نہیں. ہم جب تک آئیں گے دنیا آباد رہے گی. آؤ اپنی جماعت کو اور مضبوط کرو. نوجوانوں آگے بڑھ کر ہم کو بتاؤ اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، اگر ہم صحیح کام نہیں کر رہے تو آؤ دارالسلام کے اس چھوٹے سے کمرے میں ہم بیٹھتے ہیں. آ کر بیٹھ کر بولو کہ سعودی اویسی یہ کام صحیح ہونا چاہیے، نہیں ہو رہا ہے. اگر تمہارے علاقوں میں کوئی گنڈا ظلم کر رہا ہے تو بتاؤ مجھے، ان گنڈوں کا جینا ہم حرام کر دیں گے انشاءاللہ. اگر کوئی راوی سیٹر غلطی کر رہا ہے تو بتاؤ ہم کو، ہم ان روگیوں کو چھوڑیں گے نہیں. اگر کوئی سود خور تم کو تنگ کر رہا ہے میری سردار ماں اور بھائیوں تو بتاؤ مجھے. میں نے طے کیا ہے کہ پرانے شہر کے ان علاقوں میں جہاں پر یہ سود خور نہیں سوبر خور ہے، ان کے گھروں کے سامنے ویڈیو کیمرہ لگاؤں گا انشاءاللہ ہوتا. پکار دو جتنا پکار دو. اپنے ایم پی فنڈ سے تمہارے سود خور یا سوبر خوروں کے گھروں میں گلیوں کے سامنے ویڈیو کیمرہ لگا کر پولیس اسٹیشن میں سینٹر بناؤں گا. اگر پولیس والے کارروائی نہیں کرے گی تو کیمرہ ریکارڈ کرے گا. تو انسپیکٹر صاحب آپ کی رشوت کا خاتمہ ہوگا، آپ کی بوٹی ختم ہوگی اب، اور ہم کو آپ کو مل کر کام کرنا ہے. بھائی کوئی سپاری ہے منہ میں بولنے کی؟ بڑے بڑے دیکھ کے ٹھہر نہیں سکتے سامنے تم. ہماری سپاری جمہوریت پر ہم کو بھروسہ ہے. یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے. اس ہاتھ کو اور پھر اس ہم کو کیا ہے ان بندے پیسے کون دیے بھائی؟ کیا آپ ہم کو مارنے سے کیا ختم ہو جائیں گے؟ ہم نہیں ہوں گے. جب تک ہمارے خاندان کا ایک ایک بچہ زندہ رہے گا وہ تمہاری خدمت کرے گا انشاءاللہ ہوگا. خاندان اویسی کا ایک ایک بچہ جب تک دنیا میں رہے گا وہ تمہاری خدمت کرے گا، وہ تمہارے لیے مرنے تیار ہے. مگر یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ہم کوئی مرغی کے بچے نہیں ہیں، ہم شیر کے بچے ہیں. سپاری دے دے، انہوں گولی مارے تو انہیں زخمی ہوا کرتے. ہم خالی بول رہے تھے ہم نہیں کرے، جھنڈا نہیں چلائے تو ہم کو گولی مار کے ہلاک کر دیے، شہید کر دیے. یا یہ گولی مار رہے ہیں تو پیر پہ مارنا تھا، سر پہ کم وقت پہ جتنے تھے پوروں کو صاف کرنا تھا. اس کے مار کے بولنا کہاں یہ سازش کرے؟ یہ کیا تمہارا انصاف؟ یہ گنڈوں کو ختم کرو. یہ کہاں کے بھی گنڈے ہوں گے ختم کرو ان کو، منڈی گزرو ان لوگوں کی. اور جو جیل میں بیٹھ کے ٹیلی فونا کر رہے ٹھیک ہے، تمہارا کھیل بھی تم کو معلوم ہوگا. اب انکوائری چل رہی ہے کس نے کیا 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 معلوم ہوگا. مگر عزیز دوستو تو یاد رکھو یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. ایک بار یہ دروازہ کھلے گا تو یہ فتنے کا دروازہ کھلے گا، تشدد کا دروازہ کھلے گا، خون بہے گا پانی کی جگہ. یاد رکھو میں نہیں چاہتا یہ سب ہونا، میں ہرگز نہیں چاہتا. میری فطرت میں نہیں ہے، میری تربیت میں نہیں ہے، میری سوچ کی فراہم کرو. ہر عوامی نمائندے کو سیکورٹی ملنی چاہیے، کوئی بھی رہنے دو. شہر حیدرآباد کو امن کا گہوارہ بننا چاہیے. تلنگانہ راشٹریہ سمیتی کے لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تم سورن تلنگانہ کی کام دیکھ رہے ہو تو ایسا حیدرآباد بناؤ کہ یہاں پر لا اینڈ آرڈر ایسا ہو جائے کہ کوئی ایم ایل اے کے پاس کوئی سیکورٹی نہ ہو.
ایسا لائر کر دو تم. اگر تم حیدرآباد کو ترقی کرانا چاہتے تو ایسا بناؤ کہ رات کے 11 بجے اگر کوئی عورت زیور پہن کر روڈ پر چلتی جائے تو صحیح سلامت اپنے گھر. اور ایسا بنانے کے لیے ہم تمہارا تعاون دینے کو تیار ہیں. تم گنڈوں کو ختم کرنا چاہ رہے ہو ہم تیار. تم روڈی شیٹروں کو ختم کرنا چاہ رہے ہم تیار. تم فرقہ پرستی کو ختم کرنا چاہ رہے ہم تیار. تم مافیا کو ختم کرنا چاہ رہے ہم تیار. تم سود خوروں کو ختم کرنا چاہ رہے ہم تیار. یہ تو ہم تیار ہیں. تلنگانہ کو بناؤ, اچھا بناؤ, اچھا بناؤ. بہت بچے خواب دیکھ رہے ہیں, بہت امیدیں وابستہ ہیں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ تلنگانہ کی عوام اس ریاست کو خوبصورت ریاست بنائے گی جس میں فرقہ پرستی کا زہر نہیں ہوگا انتظام میں, جہاں پر ترقی ہوگی, جہاں پر نوجوانوں کو روزگار ملے گا, جہاں پر بچوں کو اپنے زندگی کا مقصد نظر آئے گا, جہاں پر بچیاں تعلیم یافتہ ہوں گی, جہاں کے بینک غریب دلتوں کو بیکورڈ کلاس اور مسلمانوں کو لون دیں گے, جہاں پر اردو میڈیم کے اسکول کھولے جائیں گے, جونیئر کالج کھولے جائیں گے, دواخانوں کو مضبوط کیا جائے گا. ارے تلنگانہ کو بنانے والوں عثمانیہ دواخانے کو اچھا کرو. اتنے موٹے موٹے چوہے پھرتے اس میں موٹے ہو. اب بس کرو یہ موٹا ہونا, اب سب کو دبلا کرو, خود دبلے ہو. عوام کو موٹا کرو, غریب کو مضبوط کرو. ان نوجوانوں کو زندگی کا ایک مقصد دو. جن نوجوانوں نے بہت قربانی ہے کہ جہاں پر سارے ہندوستان نے وقت کے فرعون اور طاغوت کو کامیاب کیا, آپ نے حق کو کامیاب کیا, مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کر کے. شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.